حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر ہم مدنی چینل کے سلسلے احکام تجارت میں موجود ہیں۔ اس سلسلے میں ہم الحمدللہ مختلف شعبہ زندگی سے متعلق تجارت کے اصول سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سارے تجارت کے ایسے فیلڈز ہیں، تجارت کے ایسے شعبے ہیں جس کو ہم اپنے سلسلے میں شامل کر چکے ہیں۔ قسطوں پر کاروبار کے احکام کے بارے میں جان رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے سلسلے میں ہمارے ساتھ مفتی صاحب ہوتے ہیں، آپ کے سوالات ہوتے ہیں، ہمارے مفتی صاحب کے جوابات ہوتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں ویڈیو سوالات بھی شامل کریں۔ ہمارے احکام تجارت کی مجلس مختلف مارکیٹس میں جا کر کاروباری حضرات سے سوالات ریکارڈ کرتے ہیں اور وہ سوالات حاصل کرنے کے بعد ہم مفتی صاحب سے جوابات لیتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہم آپ کی آڈیو کالز بھی، جی ہاں ٹیلی فون کالز بھی اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں ہمیں کال کیجئے، ہم آپ کی کال کو ممکن ہوا تو اپنے سلسلے میں شامل کریں گے۔ آج جو ٹاپک ہے، آج جو موضوع ہے، یاد رکھیے قسطوں پر کاروبار کے احکام۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے سوالات کی طرف چلیں، درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ حضرت علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی علیہ رحمۃ اللہ کبھی نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ کبھی کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر ایک عورت نے عرض کی، میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، کوئی طریقہ ارشاد ہو کہ میں اسے خواب میں دیکھ لوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے عمل بتا دیا۔ اس نے اپنی مرحومہ بیٹی کو خواب میں دیکھا، مگر اس حال میں دیکھا کہ اس کے بدن پر تار کول یعنی ڈامر کا لباس، گردن میں زنجیر اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ یہ ہیبت ناک منظر دیکھ کر وہ عورت کانپ اٹھی۔ اس نے دوسرے دن یہ خواب حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ کبھی کو سنایا۔ سن کر آپ بہت مغموم ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ کبھی نے خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا جو جنت میں تخت پر اپنے سر پر تاج سجائے بیٹھی ہے۔ آپ کو دیکھ کر وہ کہنے لگی، میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جس نے آپ کو میری حالت بتائی تھی۔ آپ نے فرمایا، اس کے بقول تو عذاب میں تھی، آخر یہ انقلاب کس طرح آیا؟ مرحومہ بولی، قبرستان کے قریب سے ایک شخص گزرا اور اس نے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، منبع جود و سخاوت، سراپا فضل و رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ اس کے درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ عز و جل نے ہم 560 قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا۔ سبحان اللہ۔ بسوئے کوئے مدینہ بڑھو درود پڑھو، جو تم کو چاہیے جنت پڑھو درود پڑھو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتی صاحب، آج ہم قسطوں پر کاروبار کے احکام پر سوالات آپ سے شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ کئی کاروبار میں بے سلم کا تعلق ہوتا ہے، تو اس بارے میں آج اگر آپ شروع میں ہمیں بے سلم ہی کے بارے میں بتا دیں کہ یہ شریعت کی کون سی ٹرمینالوجی ہے، یہ شریعت کی کون سی اصطلاح ہے اور یہ کاروبار میں کہاں استعمال ہوتی ہے اور اس کے احکام کیا ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے سلم کاروبار کی وہ صورت ہے کہ جس میں پہلے رقم لے لی جاتی ہے، معاوضہ کسی چیز کا وصول کر لیا جاتا ہے خرید و فروخت میں، اور جو چیز بیچی گئی ہے وہ بعد میں دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور کاروباری حضرات کو اس طرح کی صورتیں درپیش آتی رہتی ہیں جی۔ بیچنے والے کو جو ہے وہ چیز بعد میں دینی ہوتی ہے، پیسہ پہلے چاہیے ہوتا ہے۔ تو وہ خرید و فروخت کی قسم جس میں مال ادھار ہو اور پیمنٹ جو ہے فوری ادا کر دی جائے، اس صورت کا نام ہے بے سلم۔ ٹھیک۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، کیونکہ مکے کے مقابلے میں
تجارتی چیزیں خاص طور پر پھل وغیرہ کے حوالے سے زیادہ خرید و فروخت مدینہ منورہ میں ہوتا تھا. صحیح. مکہ جو ہے خشک شہر ہے، پانی کی قلت ہے، مدینہ منورہ میں زرخیز زمینیں ہیں. تو بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وہم یصرفون فی الثمار السنۃ والسنتین والثلاث. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ وہاں کے رہنے والے 1 سال 2 سال 3 سال کی مطلب کہ صورت پر بے سلم کرتے تھے. صحیح. یعنی پیسے دے دیے جاتے، مال جو ہے سال بعد 2 سال بعد یا 3 سال بعد دیا جاتا. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خرید و فروخت کو جائز رکھا. فقال من اسرف فی الشیء، جو سلم کرے فلیسرف فی کیل معلوم، تو اسے چاہیے کہ مقررہ کیل میں سلم کرے، وہ وزن معلوم، اور مقررہ وزن میں سلم کرے. کیل اور وزن تھوڑا سا اس میں فرق ہے. صحیح. اس طرح ماپ، ناپ اور وزن. صحیح. اسی طریقے سے کیل جو ہے وہ پہلے گندم وغیرہ کے لیے ایک ڈبہ یا پیپا ہوتا تھا، اس میں وہ ماپ کر دی جاتی تھی. ٹھیک ہے. اسے کیل کہتے ہیں. وزن کے مقابل ایک صورت ہے. ٹھیک ہے. تو فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ایسی خرید و فروخت کا ارادہ ہو تو اس سودا ہوتے وقت اس کا وزن مقرر کر لیا جائے کہ جناب اتنی اس کا وزن ہوگا، اتنے وزن میں ہم نے آپ کو چیز اتنی کی بیچی. الی اجل معلوم، ایک مقررہ مدت تک. اس کی مدت بھی معلوم ہونی چاہیے. کتب حدیث میں اس چیپٹر کے ابواب ہیں، کتب فقہ میں اس چیپٹر کے ابواب ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے فتاوی رضویہ شریف جلد 17 میں بے سلم کی 12 شرائط بیان کی ہیں. صحیح. یعنی یہ جو خرید و فروخت کی صورت ہے یہ اس وقت جائز ہوگی جب یہ 12 شرائط اس میں پائی جائیں. ٹھیک. بعض تو عمومی شرائط ہیں جو ہر خرید و فروخت کے لیے ضروری ہیں، جی. جیسے وزن کا معلوم ہونا، ادھار میں مدت کا معلوم ہونا. لیکن بعض ایسی شرائط اس میں جو خاص سلم ہی میں ہوتی ہیں. پہلی شرط جو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی کہ اس شے کی جنس بیان کر دی جائے. ٹھیک ہے. چیز تو سامنے موجود نہیں ہے، وہ کم از کم ادھار جو 1 مہینے کی ہے اس کے بعد دی جائے گی. تو کیا چیز بیچی گئی ہے اس کی جنس بیان کر دی جائے. ٹھیک ہے. مثلا گیہوں، چاول، گھی، جو آئٹم بیچ رہے ہیں اس کے بارے میں وضاحت کر دیا جائے. ٹھیک ہے. ایک عام سی بات نہ کہی جائے کہ غلہ بیچا. ٹھیک ہے. جو آئٹم ہے وہ بیان کر دیا جائے. ٹھیک ہے. نمبر 2، اگر جنس کئی قسم کی ہے، مثال کے طور پر جو ہے وہ دال بیچی ہے. صحیح. اب دال کئی قسم کی ہے، چنے کی دال بھی کئی قسم کی ہے. جی جی. تو اب اس کی قسم بیان کر دی جائے. مثال کے طور پر چاول بیچا ہے، اب چاول کی بہت ساری قسمیں ہیں. صحیح. کرنل ہے، باسمتی ہے، اور بہت ساری قسمیں ہیں. تو اس جنس کے اندر کون سی والی چیز ہے وہ بیان کر دی جائے. بیان کر دیا. تیسری چیز ہے وصف. ٹھیک ہے. یعنی جس طرح ہوتا ہے اے کوالٹی، بی کوالٹی اور سی کوالٹی کا مال، تو یہ کس کوالٹی کی ہوگی یہ بیان کر دیا جائے. نمبر 4، اس کی مقدار معین کر دی جائے. ٹھیک ہے. کہ جناب کتنے میں سودا ہو رہا ہے، چیز کتنی جو ہے وہ بیچی جا رہی ہے. نمبر 5، میعاد مقرر کر دی جائے جو 1 مہینے سے کم کی نہ ہو. اچھا، 1 مہینے سے کم کی نہ ہو. یہ ایک ایسی شرط ہے. جی. پہلی شرائط تو عمومی تھی تمام، یہ اسپیشل ہے. اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. بے سلم کے اندر یہ ضروری ہے کہ 1 ماہ سے زائد پر جو ہے یہ سودا ہو. ٹھیک ہے. اور اس کی پھر وہ معین بھی کر دیا جائے. مثال کے طور پر 3-4 مہینے کا ہے تو وہ معین کر دیا جائے، بتا دی جائے جو ہے وہ اس تاریخ کو ملے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس میں ابہام نہ ہو بھی میں جب جا رہا ہوں کئی مہینوں کے بعد آؤں گا سفر سے پھر دے دی جائے گی، ایسا نہ ہو. ایک تاریخ اس کی فکس کر دی جائے. ٹھیک ہے. نمبر 6، اگر وہ چیز بار برداری کی ہے جسے یہاں سے وہاں لے جانا ہے تو پھر بیان کر دیا جائے کہ بیچنے والا اسے کہاں پہنچائے گا. ٹھیک ہے. اس شہر میں پہنچائے گا، اس محلے میں پہنچائے گا، یہ چیز بیان کر دی جائے تاکہ بعد میں نظر نہ ہو. ڈلیوری کہاں ملے گی. جی ہاں. ٹھیک ہے. نمبر 7، ثمن جسے عرف عام میں قیمت کہا جاتا ہے اس کی تعین کر دی جائے کہ وہ کس جنس کی ہوگی. اب تو کاغذی نوٹ مطلب کی ایجاد ہو چکے ہیں. جی جی. اور لیکن بعض جیسے پاکستان میں جب بھی فگر کی بات ہوگی بھی اتنے 1000 کا بیچا تو اس 1000 سے ڈالر مراد نہیں ہوگی، ریال مراد نہیں ہوگا، روپیہ مراد ہوگا. ممکن ہے بعض شہر ایسے ہوں جہاں بہت ساری کرنسیاں کامن ہوں، انٹرنیشنل سٹیز ہوتی ہیں، تو وہاں پھر یہ ہے کہ تعین کر دی جائے
یہ کون سی کرنسی ہے. نمبر 8، اگر سمن چند قسم کا ہوتا ہو تو اس کی بھی تعین کر دی جائے. جیسے پہلے ہوتا تھا کہ اشرفی، اب اشرفی بھی جو ہے وہ چھوٹی بڑی ہوتی تھی. صحیح. مختلف ریاستیں تھیں، ہر ایک کی اشرفیاں الگ ہوتی تھیں، اس کی بھی تعین کر دی جائے. پھر ایک اور اسی سے ملتی جلتی شرط ہے جس کا بھی فی زمانہ جو ہے وہ ضرورت حاجت نہیں ہے کہ سکے دیے جاتے تھے، اس میں خود اور کھرے بھی ہوا کرتے تھے، اس کی تعین کر دی جائے. پھر 10ویں صورت یہ ہے کہ اس سمن کو متعین کر دیا جائے کہ سمن ہوگا کتنا. ٹھیک ہے. اور 11ویں شرط یہ جو بہت ہی اہم شرط ہے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11ویں شرط بیان کرنے سے پہلے ارشاد فرماتے ہیں یہ 10 باتیں خاص ایجاب و قبول میں بیان کرنا ضرور ہیں. ٹھیک ہے. مثال اس کی یہ ہے کہ زید امر سے کہے میں نے تجھ سے بریلی کی تول سے 10 من پختہ چاول ہنسراج کھرے بلعوض 100 روپے انگریزی چہرہ دار کہ آج سے 4 مہینے کے وعدے پر بریلی پہنچتے ہوئے خریدے. ٹھیک ہے. وہ کہے میں نے بیچے. صحیح. یعنی یہ سارے شرائط یہ ایک ہی مجلس میں بیان کر دی جائیں. ٹھیک ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ سب باتیں خوب خیال کر لی جائیں. لوگوں میں آج کل بے سلم کا بہت رواج ہے. ان زبانی شرطوں کے ترک سے حلال کو ناحق اپنے لیے حرام کر لیتے ہیں اور خدا کے گناہ میں گرفتار ہوتے ہیں. 11ویں شرط یہ بیان فرمائی کہ اسی جلسے میں سمن ادا کر دیا جائے. سودا ہو گیا، مال تو بعد میں ملے گا، لیکن جو پیمنٹ ہے، جو معاوضہ ہے، وہ فوری طور پر ادا کر دیا جائے اسی جلسے میں، اسی نشست میں، اسی مجلس میں جس میں اگریمنٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے. ورنہ اگر یہ ساری گفتگو کر کے سمن دیے بغیر، قیمت دیے بغیر متفرق ہو گئے، بنا بنایا عقد فاسد و ناجائز ہو جائے گا. یہاں تک کہ اگر وہاں سے اٹھ کر گھر میں روپے لینے چلا گیا، بیچنے والے کی نگاہ سے آڑ ہو گئی، عقد فاسد ہو گیا. 12ویں شرط یہ بیان فرمائی وہ اس قسم کی چیز ہو کہ روز عقد سے، یہ بھی ایک اسپیشل شرط ہے کہ جس دن سے سودا ہوا ہے اس وقت سے میعاد ختم ہونے تک ہر وقت بازار میں مہیا اور دستیاب ہو. ٹھیک ہے. بازار سے ختم نہ ہو گئی ہو. اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں. جیسا کہ آج کل جو ہے وہ ایک مثال طور پر اب کوئی جو ہے کسی باغ والے سے آم خریدتا ہے تو آم جو ہے وہ سودا کر لیتا ہے کہ جناب 6 مہینے بعد میں لے لوں گا اتنے 1000 روپے کے، اتنے میں آم میں نے خریدے، لیکن وہ بازار میں دستیاب ہی نہیں ہے. تو ایسی چیز جو بازار میں دستیاب ہی نہیں ہے، سودا ہوا اس وقت سے لے کر جب اس کی ڈلیوری ہوگی اس وقت تک، تو ایسا سودا جائز نہیں ہے. اس کے برخلاف کوئی چاول خریدتا ہے، عام طور پر موجود ہوتے ہیں. صحیح. تو وہ اس وقت سے لے کر جب تک کہ وہ چیز ڈلیوری کا وقت نہیں آ جاتا موجود ہے تو ٹھیک ہے، ایسی خرید و فروخت ہو سکتی ہے. ہاں اگر ایسا ہو جائے کہ ایک شے موجود تھی، ناگہانی طور پر وہ مارکیٹ سے اٹھ گئی ہے تو پھر پیمنٹ واپس کرنی پڑے گی. تمام شرائط سب جو سنی، اس میں مجھے جو، کیونکہ آپ باقی اس کی وضاحت کیجیے گا، جو ایک عام سننے والے کی حیثیت سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید یہ اس میں زیادہ اس کی کوشش کی گئی ہے کہ کسی طرح کا تنازع نہ ہو، ہر چیز کرسٹل کلیئر ہو، کاروبار کرنے کے بعد کسی قسم کی کوئی جھگڑے کی صورت نہ ہو. شاید یہ بہت زبردست کاروباری اصول ہیں، مسلمانوں میں اتفاق رہے، کسی قسم کا جھگڑا نہ ہو. کیا فرماتے ہیں آپ اس بارے میں؟ سلم کے اندر جو زیادہ تر شرائط ہیں اس کا تعلق سود سے بچنے کے لیے کیا گیا ہے. ماشاءاللہ. کہ سود کے کچھ ایسے معاملات تھے جو یہاں آ سکتے تھے، اس سے بچاؤ کے لیے تمام شرائط عائد کی گئی ہیں. ماشاءاللہ. اور میں نے ایک حدیث بیان کی اور دیگر احادیث میں اس کی دیگر شرائط کا بھی بیان ہوا ہے. ماشاءاللہ. اچھا حضور یہ بتائیں کہ یہ تو ایک صورت آپ نے بیان کی، یہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کو پیمنٹ دی، اب وہ ہمارے لیے مال بنا کر ہمیں دے گا، تو یہ بے سلم نہیں ہے، وہ کوئی اور بے ہے؟ اصل میں مال جو بنایا جائے گا اس کا تو مارکیٹ میں موجود ہونا بھی ضروری نہیں ہے. وہ بے استثناء ہے. اچھا، وہ بے الگ ہے. اس میں نہ تو ایک مطلب 1 مہینے کی شرط ہے، نہ مارکیٹ میں موجود رہنے کی شرط ہے. وہ ہے میکنگ. ٹھیک ہے. در حقیقت جو ہے میکنگ ایڈوانس پیمنٹ لے کے ہمارے لیے بنائے گا. فرنیچر والا فرنیچر بناتا ہے، بہت ساری چیزیں بنائے، وہ ایک الگ صورت. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے مفتی صاحب کہ مثال کے طور پہ ہم نے کسی کو پیمنٹ ایڈوانس دی تو کیا وہ اس وقت مال اس کے پاس ملک میں ہونا ضروری ہے یا وہ بازار سے خرید کے بھی ہمیں دے سکتا ہے؟
बे सलम के अंदर मिल्क में होना जरूरी नहीं है, मिल्क में होना जरूरी, लेकिन ये तमाम चीजें क्लियर होना जरूरी। आमतौर पर हमारे यहाँ जो सौदे होते हैं इस तरह के उसमें हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्तों का उधार होता है। जी जी। लेकिन बे सलम के अंदर 1 महीने से कम का उधार जायज नहीं है। ठीक है। अगर ऐसी सूरत हो तो 1 महीने से ज्यादा का उधार किया जाए और तमाम शराइत को देखकर बे सलम कर ले जाए। ठीक है, ठीक है। उम्मीद है मदनी चैनल के नाज़रीन आज बे सलम वाकई ये बड़ा यूं समझ लीजिए कि एक मुश्किल टॉपिक है, मुश्किल मौजू है, लेकिन हमारे मुफ्ती साहब ने फतावा रज़विया शरीफ से 12 शराइत बड़ा वाज़े करके हमें इरशाद फरमाई है। मैंने भी नोट की, उम्मीद है कि मदनी चैनल के नाज़रीन ने भी इसे नोट किया होगा। कॉल्स भी मौजूद हैं, वीडियो कॉल्स भी मौजूद हैं। पहले चलते हैं आपकी ऑडियो कॉल की तरफ, उसके बाद इंशाअल्लाह कुछ वीडियो कॉल भी शामिल करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरा नाम प्यारे नायक शहर में जिला जैकाबाद अख्तराबाद से बात कर रहा हूँ। मैं एक दुकानदार हूँ। मेरा सवाल ये है कि जो लोग आते हैं खरीदार, जो चीज रोक पैसे देकर 250 रुपए में दी जाती है, अगर वो 1 महीने की उधार पर ले तो उसको हम 260 रुपए में दें 1 महीने के उधार पर, तो ये जायज होगा या नाजायज होगा? इसके बारे में मुझे जवाब। एक जानवर है वो तकरीबन 10 से 15 हजार रुपए का है और वो आके अब यहाँ हमारे हालात ऐसे हैं कि सलाब लदगान के ऐसा सूरत हाल है कि वो आके वो चीज 4000 रुपए की देता है कि हमको वो लेना जायज है? जी, मैं मोहम्मद आसिम बोल रहा हूँ दुबई से। मेरा सवाल ये है कि ये जो बैंक से एक मार्केट में यानी कि गाड़ी की कीमत है 50,000 और बैंक से मैं लेता हूँ तो वही उसकी कीमत 70,000 दिरहम देते हैं और यानी कि कीमत 50,000 से ज्यादा 20,000 ऊपर लेते हैं, तो क्या जायज है या फिर नाजायज? जज़ाकल्लाह। अत्ताराबाद से इस्लाम भाई ने कॉल किया, मरहबा कहते हैं। वो कहते हैं कि 250 की चीज है, उधार में हम 260 की बेचते हैं, इस तरह करना कैसा? कैश में वो 250 की बिकती है और 1 महीने के उधार पे अगर बेचते तो हम 260 में बेचते हैं। हमारे फुक़हा रहमहुमुल्लाह ने इस बात की वजाहत की है कि एक चीज नगद में सस्ती और उधार में महंगी अगर कोई बेचता है तो बेची जा सकती है। ठीक है, उम्मीद है हमारे अत्ताराबाद जैकबाबाद के इस्लाम भाई को जवाब मिल गया होगा। एक इस्लाम भाई ने बड़ा जो है वो दर्द भरा सवाल किया है। अल्लाह ताला प्यारे आका अलैहिस्सलाम की दुखियारी उम्मत की मदद फरमाए, गैब से मदद फरमाए, उनको बेहतरीन नेमल बदल अता फरमाए, बिलखुसूस जो सैलाब ज़दगान है। अब बता रहे हैं कि जानवर महंगा होता है, 10,000 15,000 का होता है, लेकिन वो सैलाब की वजह से बेचारे आकर 4,000 का में बेचते हैं, तो इस तरह लेना कैसा? देखिए, जब बेचने वाला 4,000 रुपए लेने पर राजी है और वो उसकी ये मतलब की हसरत है कि 4,000 का बिक जाए तब भी मुझे 4,000 रुपए तो मिल जाएंगे वरना जानवर मर जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में जब वो खुद अपनी रजामंदी से बेच रहा है, जानवर का मालिक है, तो खरीदा जा सकता है। इस सूरत में आप देखें ना कि जो खरीद रहे हैं खुद वो भी तो एक रिस्क उठा रहे हैं। मुमकिन है कि चाहे ना मिले, सही, जानवर मर जाएं, या उनकी ऐसी कंडीशन हो कि उन्हें दूसरे शहर तक पहुंचाया ना जा सके, पहले ही मर जाएं। जी जी। तो ये वो सूरत नहीं है कि माल मतलब कि ब्लैक मेलिंग के साथ बेचा जा रहा है, जैसे हालात है उसके तहत मार्केट है। ठीक है। आसिम भाई ने फोन किया दुबई से कि बैंक से कैश में खरीदते हैं तो गाड़ी सस्ती है, लेकिन बैंक से लेते हैं तो महंगी मिलती है, इस तरह की गाड़ी लेना। देखिए, असल बात ये नहीं है कि उधार में महंगी मिलती है, असल बात ये है कि जो एग्रीमेंट इनका हुआ है उस इदारे के साथ वो क्या है। ठीक है, पाकिस्तान के तो बहुत सारे इदारों के बारे में हमें मालूमात हैं, लेकिन इन्होंने जो एग्रीमेंट किया वो होगा क्या, उसकी शराइत क्या होंगी, पेमेंट के उसको जवाबित क्या होंगे, तो वो शराइत ये मतलब कि हमें मेल कर दें तो उसका जवाब दे दिया जाएगा। जी आसिम भाई, उम्मीद है आप कॉल सुन रहे होंगे या जवाब सुन रहे होंगे। आप हमें कॉल दोबारा करके या ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए। इस वक्त स्क्रीन पर आपको दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का ईमेल एड्रेस दिखाया जाएगा या अहकाम तिजारत मजलिस का ईमेल एड्रेस दिखाया जाएगा। आप उस ईमेल एड्रेस को नोट कीजिए, हमें मेल कर दीजिए वो शराइत क्या है जिस शराइत पर आप गाड़ी लेना चाहते हैं, इंशाअल्लाह आपको फिर जवाब दे दिया जाएगा। स्क्रीन पर आप उम्मीद है कि tijarat@madanichannel.tv ईमेल एड्रेस देख रहे हैं, आप इस पर हमें मेल कर सकते हैं। बल्कि दुनिया भर के नाज़रीन, हो सकता है कईयों की कॉल्स हम शामिल ना कर सकें, बहुत रश होता है, एक मुख्तसर वक्त होता है हमारे सिलसिले का। आप तिजारत के किसी भी उसूल के मुताबिक तिजारत के बारे में कोई भी सवाल करना चाहते हैं, आप हमें ईमेल कीजिए और ईमेल करने के बाद अपना जवाब इंशाअल्लाह ईमेल पर ही हासिल कर लीजिए। वीडियो कॉल की तरफ अब जाएंगे, देखते हैं कि ताजिर इस्लाम भाई अहकाम तिजारत की मजलिस से जब वहां वो इस्लाम भाई हमारे पहुंचे तो किस्तों पर कारोबार के बारे में उन्होंने क्या सवालात किए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं किस्तों से मुतालिक सवाल करना चाहूंगा कि अगर मैं कोई मोटरसाइकिल या फ्रिज या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस इंस्टॉलमेंट पे लेता हूं और 2, 4, 6 इंस्टॉलमेंट की किस्त भरने के बाद अगर जिससे मैंने वो परचेज किया है वो मर जाता है या डेथ हो जाती है, किसी हादसे की वजह से वो आ नहीं सकता, तो बकिया के साथ क्या मैं उस ब्रांच में जमा करा सकता हूं या मुझ पर माफ हो जाएंगी? मेरा एक और सवाल ये है कि कराची में इस वक्त बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इंस्टॉलमेंट का काम हो रहा है,
اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہوں گا کہ یہ جو لوگ خرید رہے ہیں اور جو بیچ رہے ہیں یہ کیا سود سے پاک ہے یا نہیں. اس کے علاوہ یہ کہ بینک جو انٹرسٹ دے رہا ہے پیسے 1 لاکھ روپے پہ 8% دے رہا ہے, کوئی 9% دے رہا ہے, کوئی 13% تک ریشو چل رہا ہے. اس کے پیسے جو پروفٹ کے آ رہے ہیں وہ سود میں تو ہے شامل ہے ہی, لیکن کیا اس پیسے سے ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں؟ اور اگر ہم کر سکتے ہیں تو وہ بھی سود میں جائے گا یا اس کا جو اس کو کسی کی مدد کر رہا ہے اس کے اوپر اس کا وزن پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ اس کا جواب ذرا مجھے تفصیل سے مہربانی فرما کر دیجیے گا. ہمارے سید حسن بھائی نے تو ایک ساتھ 3 سوالات حضور کر لیے ہیں. قسطوں پر کسی سے سامان لیا یا کسی کمپنی سے لیا اور وہاں جس سے لیا اس کا انتقال ہو گیا تو وہ رقم کہاں جا کر جمع کروائے؟ پہلا سوال تو ان کا یہ تھا. اصل میں یہ جو سوال ہے بڑا ہی ایک بہت وسیع سوال ہے. انہوں نے اپنے شعبے کے حوالے سے کیا کہ انہوں نے قسطوں کے حوالے سے کوئی چیز خریدی تھی اور پیمنٹ ادا کرنی تھی. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ گاڑی میں سوار ہوتا ہے, وہ کنیکٹر کرایہ مانگنے نہیں آتا اور وہ بندہ اتر جاتا ہے اور اس کے بعد سے یاد آتا ہے کہ جناب میں نے تو کرایہ نہیں دیا. اسی طریقے سے کئی ایسے مواقع پر اس قسم کے کیس ہو جاتے ہیں. تو دیکھیے جو رقم کسی کی ڈیو ہو گئی تو وہ اس تک پہنچانا ضروری ہے. ٹھیک ہے, اسے تلاش کیا جائے گا, اسے پہنچایا جائے گا. یہ تو ایک تھا کامن مسئلہ. یہاں یہ ہے کہ جس کو وہ رقم دینی تھی اس کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے, تو انتقال ہونے سے شریعت کا اصول یہ ہے کہ ملکیت منتقل ہو جاتی ہے ورثہ تک. یعنی پہلے وہ قرضہ تھا ان صاحب کا جن سے وہ چیز خریدی گئی, اب وہ قرضہ ہو گیا ان کے وارثین کا, تو اب وہ رقم جو ہے ان کے وارثین کو پہنچائی جائے گی. ٹھیک ہے, جس سے لیا تھا اگر وہ انتقال کر گیا تو ان کے وارثین تک وہ قسطوں کی رقم پہنچائی جائے گی, اور وہ قسطوں میں ہی پہنچائی جائے گی یا فوراً پہنچائی جائے گی؟ دیکھیے اپنا مارکیٹ کے پہلی بات تو یہ کہ مارکیٹ کے اندر دکان جو ہے موجود ہوتی ہے, مشہور معروف ہوتے ہیں, ورثہ کو تلاش کرنا ضروری نہیں ہے. صحیح. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی ورثہ کے ساتھ, آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ کر لیں گے. فقہ نے یہ لکھا ہے کہ اگر دائن کا انتقال ہوا ہے, یعنی جس کا قرضہ تھا اس کا انتقال ہوا ہے, تو قسطیں ثابت نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا حضور, دوسرا انہوں نے سوال کیا کہ بینک سے جو سود ملتا ہے, اگر سود والی رقم کسی کو ہم مدد کے طور پہ دے دیں تو یہ دے سکتے ہیں, اور کیا اس پر کوئی گناہ بھی ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے سود لینا ہی گناہ ہے, اور اگر کسی کا یہ خیال ہو کہ میری رقم اگر کرنٹ اکاؤنٹ میں ہوگی تو مجھے کیا ملے گا, چلو میں وہاں ڈال دوں, کسی کی مدد کر دوں گا. جی جی. تو دیکھیے ایسے اس شخص نے ایک امر حرام کا ارتکاب کیا, ایک ایسے کام کا ارتکاب کیا جو اللہ اور اس کے رسول نے ناجائز قرار دیا ہے. تو اپنی کسی بھی سوچ کی بنیاد پر, اپنی عقلی توجیہ کی بنیاد پر حرام کام میں پڑنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ رب العزت پاک ہے اور وہ پاک مال ہی قبول فرماتا ہے. ہم نے کسی کی جو مدد کرنی ہے وہ عبادت کی نیت سے کرنی ہے, نیکی کی نیت سے کرنی ہے. ایک چیز نیکی ہے ہی نہیں تو وہ مدد کرنا کیسے کہلائے گا؟ تو سودی رقم اس نیت سے سود پر رکھنا کہ اس سے غریبوں کی مدد کی جائے گی, یہ ناجائز ہے, گناہ ہے. ہاں یہ ہے کہ کسی نے رقم رکھی, اس کا ذہن نہیں تھا, اس کی سوچ نہیں تھی, اس نے مطلب کہ لاپرواہی اختیار کی, بعد میں اسے سوچ ملی کہ نہیں یہ تو سود ہے, مال حرام ہے, مجھے نہیں استعمال کرنا چاہیے. اب وہ رقم چونکہ ایک سسٹم ہے, واپس نہیں ہو سکتی, اداروں کو واپس جانے کا نظام ہے نہیں, لوگوں کی جیب میں چلے جائے گی. تو فقہاء کرام نے جو اصول دیے اس کے مطابق یہ ہے اس رقم کو لے لیا جائے اور بغیر ثواب کی نیت کے فقراء میں صدقہ کر دیا جائے. لیکن یہ نہیں ہے کہ جناب اکاؤنٹ کھلوایا اس لیے جائے بہت اچھا اس رقم کو جو ہے فقراء میں تصدق کر دیا جائے گا. صحیح ہے, وہ پھر وہ عملی گناہ کا باعث ہو جائے. ٹھیک ہے. ایک انہوں نے سوال یہ کیا کہ فی زمانہ جو قسطوں کا کاروبار ہو رہا ہے, اور ہمارا ٹاپک ہی قسطوں پر کاروبار کے احکام ہے, کیا یہ کاروبار کرنے والے, مال لینے والے, بیچنے والے سود سے بچ جاتے ہیں؟ دیکھیے قسطوں کی تخصیص نہیں, ادھار میں جہاں بھی معاملات ہوتے ہیں وہاں خرابیوں کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. یعنی یہ تو ادارے باقاعدہ کام کرتے ہیں, لیکن انفرادی طور پر بھی لوگ جہاں ادھار کے کام کرتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ وہ داڑھی والے ہوں, وہ حاجی صاحبان ہوں, نمازی لوگ ہوں, لیکن وہ اس قسم کے معاملات کا ارتکاب کر لیتے ہیں کہ جو سودی معاملات بھی ہوتے ہیں. ڈفرینس کا آپ جانتے ہی ہیں, مارکیٹوں کے اندر بڑا کام ہوتا ہے, ڈفرینس کا کام ہوتا ہے. جناب سودا کینسل ہو گیا تو آپ کو ڈفرینس دینا پڑے گا. پیمنٹ اگر مال نہیں دیا تو وہ مطلب کہ ڈبل دے دے گا. یہ سب سودی معاملات ہیں. تو اسی طریقے سے ادھار کے اندر خرابیوں کے امکانات بڑھ جاتے ہیں, اور قسطوں کا جو پراپر کام کرتے ہیں اور باقاعدہ ایک نظام کے تحت یہ سسٹم چلاتے ہیں, تو انہوں نے تو بالالتزام ایسی شرائط لگائی ہوتی ہیں, بہت ساری شرائط ان کی غیر شرعی ہیں, ہم پچھلے 2 سلسلوں میں بیان کر چکے ہیں.
तो इन्हें अपने कारोबार को टैली करना चाहिए। ٹھیک ہے، یعنی ہم پورے سے قسطوں کے کاروبار کو غلط بھی نہیں کہہ سکتے اور پورے قسطوں کے کاروبار کو ابھی فی الحال ہم صحیح بھی نہیں کہہ سکتے. جو شرائط سامنے آئے اس کے مطابق ہی آپ فیصلہ عطا فرمائیں گے. یہی ہے کہ جو ہم نے 2 سلسلے کیا، تیسرا کر رہے ہیں. جو غلطیاں تھیں ہم نے اس کو ضرور ہائی لائٹ کیا ہے کہ قسطوں پر کاروبار کرنے والے اسلام بھائی، اگر ایسے کوئی اسلام بھائی سن رہے ہیں جنہوں نے پچھلے 2 سلسلے نہیں دیکھے تو میں تو یہ عرض کروں گا کہ جو قسطوں پر کاروبار کرتے ہیں یا سامان خریدنا چاہتے ہیں، ہمارے یہ 3 سلسلے انشاءاللہ انٹرنیٹ پر آگے جا کے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر موجود ہوں گے. آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کیجیے گا اور ضرور دیکھیے تاکہ آپ اپنے کاروبار کو صحیح طریقے سے کر سکیں. آج ہی کسی صاحب نے فون کیا انون پرسن تھے مسئلہ پوچھنے کے لیے، قسطوں کے حوالے سے ایک صورت تھی، مطلب کہ جو اب تک دوسرے سامنے نہیں ہے، کسی نے پوچھی نہیں تھی. آج ہی کسی نے پوچھی کہ جناب ایک صاحب کام کرتے ہیں قسطوں پر، انہوں نے جو ہے مال مارکیٹ میں پھیلایا ہوا ہے اور بہت سارے لوگ ہیں ان کے قرض دار ہیں، ان سے وصولی کرنی ہے. اب وہ صاحب جا رہے ہیں اپنے کھاتوں کو بیچ کر جا رہے ہیں کہ جناب اتنے لوگوں سے میں نے پیسہ مانگنا ہے، اچھا تم اتنے لوگوں سے وصول کر لو، 10 لاکھ روپے بنتے ہیں، 5 لاکھ روپے مجھے دے دو. اچھا، تو یہ بھی ہو رہا ہے، اپنا قرضہ بیچ دیا. تو قرضہ بیچنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہو سکتی، مال بیچا جاتا ہے، اس طریقے کی کا کاروبار نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، آج ہمارا موضوع ہے قسطوں پر کاروبار کے احکام. پھر مارکیٹ چلتے ہیں ویڈیو سوال کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارے مدنی چینل کی احکام تجارت کی مجلس کو، وہاں کے تاجر اسلامی بھائیوں نے کیا سوال ریکارڈ کروایا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شعیب خان ہے. میرا ایک مفتی صاحب سے مودبانہ سوال ہے. سوال یہ ہے کہ میں ایک گاڑی خریدنا چاہتا ہوں جس کی قیمت 15,12,000 روپے ہے، مگر میں اس گاڑی کی قیمت یکمشت ادا نہیں کر سکتا. اس کے لیے میں نے اپنے ایک دوست سے یہ درخواست کی کہ بھائی تم یہ 15,12,000 روپے کی گاڑی خرید لو اور میں تمہارے سے یہ گاڑی 36 انسٹالمنٹس کے اوپر 15,12,000 روپے کی جگہ 25,12,000 روپے کی خرید لوں گا. اس کے میں آپ کو 36 ڈفرینٹ پوسٹ ڈیٹڈ چیکس دے دوں گا جو کہ اپنے وقت مقررہ پر انشاءاللہ العزیز کیش ہو جائیں گے. اور یہ 36 چیکس جو ہوں گے وہ 42,000 روپیز پر منتھ کے حساب سے ہوں گے. اس طریقے سے 36 مہینے کے بعد یہ گاڑی 15,20,000 روپے کی رقم 42,000 روپے چیکس کے حساب سے ادا ہو جائے گی اور بقیہ 10 لاکھ روپے آخر میں ان کو مزید ادا کر گاڑی کو اپنی ملکیت میں لے لوں گا. جب تک میری رقم ادا ہو رہی ہے، چیکس میرے کلیئر ہو رہے ہیں، اس وقت تک گاڑی بھائی کے ہی نام پر رہے گی، لیکن رہے گی میرے استعمال میں. تو مجھے مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا ہے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ شکریہ. شعیب بھائی مرحبا کہتے ہیں آپ کو. آپ نے ہمارے سلسلے میں اپنی کال اپنی بلکہ ویڈیو سوال ریکارڈ کروایا. کیا کہتے ہیں مفتی صاحب، اس طرح اگر کوئی گاڑی کی ڈیل کرتا ہے تو اس بارے میں کیا حکم ہوگا؟ جب انہوں نے گفتگو شروع کی تو بظاہر ایسا لگا کہ بہت ہی اچھا طریقہ انہوں نے اپنایا ہے، جی جی، لیکن آخر میں ایک رانگ نمبر لگ گیا. جی جی، پہلے تو میں اچھا طریقہ کس طرح یہ ہو سکتا تھا اس بات کی وضاحت کروں جی کہ بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں کہ ہم نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو ہم وہ کہتے ہیں کہ چلتا کاروبار ہے، انہیں پسند نہیں آتی، مطلب ممکن نہیں ہوتی، بہت مسائل ہوتے ہیں. حساب کتاب چلتا کاروبار میں نہ کریں، ہم یہ کہتے ہیں وہ یعنی ہم شرائط جو بیان کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کلوزنگ کریں، حساب کتاب کریں، اس کے بعد کریں، تو یہ بہت سارے لوگوں کے لیے ناممکن ہوتا ہے. تو اس کی صورت ہم ایک یہ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ دیکھیے بہت سارے دکانداروں پر جب سیزن آتا ہے انہیں مال کی ضرورت ہوتی ہے تو انہیں سرمایہ چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا کیا جائے کہ جو سرمایہ دار لوگ ہیں جو انویسٹ لگانا چاہتے ہیں وہ ڈیمانڈ پوچھ لیں کہ جی آپ کو کیا خریدنا ہے، آپ ہمیں بتائیں، ہم مارکیٹ سے خرید لیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ مارکیٹ سے جا کر مثال کے طور پر کسی کپڑے کی دکان ہے اور اسے اپنی دکان میں 2 لاکھ روپے کا کپڑا ڈالنا ہے تو وہ مارکیٹ میں جا کے بتا دے کہ بھائی یہ لاکھ مجھے چاہیے، یا خود منتخب کر کے دے دے، خود نکال کے رکھ دے، کریکشن کر کے رکھ دے سامنے. ڈیل انویسٹر خود کرے دکاندار سے. ٹھیک ہے، انویسٹر نے ڈیل کر لی اور 2 لاکھ روپے کا کپڑا خرید لیا. خریدنے کے بعد 2.5 لاکھ روپے کا 3 لاکھ روپے کا جو بھی ان دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے ان صاحب کو بیچ دے. ٹھیک ہے، ایک مقررہ مدت کے ادھار پر. یوں یہ ہوگا کہ سرمایہ دار نے اپنا روپیہ لگا دیا اور جسے صرف پیسے چاہیے تھے اسے پیسے کے بجائے ٹھیک ہے، جو سامان تھا ادھار میں وہ مل گیا اور وہ مارکیٹ میں بیچ کر نفع کمائے گا. پر ڈیل کے ذریعے نفع ملا، ڈیل کے ذریعے ملا. یہ مرابحہ کی صورت ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو انہوں نے بھی وہی طریقہ بیان کیا کہ ان کے پاس انویسٹ نہیں تھی، انہوں نے اپنے دوست کے ذریعے گاڑی خریدی
اور پھر اس کی قسطیں مقرر کی. یہاں تک تو وہ معاملہ ٹھیک تھا، لیکن خرید و فروخت کی جو ڈیل ہے وہ اسی وقت خرید و فروخت کی ڈیل شمار ہوگی جب انتقال ملکیت ہو جائے، یعنی ملکیت ٹرانسفر ہو جائے. ملکیت ٹرانسفر ہو جائے. تو ملکیت ٹرانسفر نہ ہونا یہ خرید و فروخت کے معاہدے کے خلاف ہے. کاغذات ٹرانسفر کرا دیں تو پھر یہ ڈیل ٹھیک ہے. انتقال ملکیت ہو جائے، گاڑی ان کے نام ہو جائے اور یہ اس کے مالک تصور کیے جائیں تمام اعتبار سے، تو پھر تو یہ ڈیل بہت اچھی ہے. اچھا سر یہ بتائیں کہ اگر یہ جیسے ہم اسی ڈیل کو ایک ایگزامپل مثال بناتے ہیں، اگر اب جب تک قسطیں چل رہی ہیں اس دوران گاڑی کو کچھ ہو گیا، گاڑی اللہ نہ کرے تباہ ہو گئی یا چوری ہو گئی یا کچھ ہو گیا، تو پیسے کس کے گئے؟ دیکھیے مالک کے جائیں گے. ٹھیک ہے. جب انہوں نے گاڑی ادھار میں خرید لی ہے تو یہ اس کے مالک ہو گئے. ٹھیک ہے. اب جو بھی نقصان ہوگا وہ مالک کا نقصان ہوگا، ان کا اپنا نقصان ہوگا. کہیں کو بدستور قسطیں اسی انداز سے دینی ہوگی جو رقم ہے وہ دینی ہوگی. امید ہمارے شعیب بھائی اور شعیب بھائی کے وسیلے سے اور بھی بہت سارے اسلام بھائی کو یہ ڈیل اور یہ قسطوں پر اس طرح کا کام کرنا اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. چلتے ہیں آڈیو کالز کی طرف. آپ کی کالز ہیں، مفتی صاحب کے جوابات ہیں. دیکھتے ہیں کہاں سے اسلامی بھائی ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں غلام علی گجرانوالہ سے بول رہا ہوں. جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ کسی سے 20,000 روپے کی رقم لیتا ہے، اس کو 2,000 روپیہ ماہانہ قسطوں میں واپس دیتا ہے، لیکن وہ جب قسطوں میں واپس دیتا ہے تو 20,000 کی بجائے 22,000 روپیہ دیتا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ جو 2,000 زیادہ ہے آیا وہ سود کی مد میں جائے گا یا کہ یہ جائز ہوگا اس کو یہ لینا؟ برائے مہربانی اس کا جواب دیجیے. السلام علیکم، میرا نام ہے، میں دریا خان سے بات کر رہا ہوں. ہم قسطوں کا کاروبار کرتے ہیں، گاڑیاں موٹر سائیکل وغیرہ ٹریکٹر وغیرہ بھی دیتے ہیں جو کہ ٹائم مقرر کر دیتے ہیں، 6 ماہ 7 ماہ 1 سال اس طرح کے. تو اس حساب سے یہ سود میں آتا ہے یا کاروبار کے حساب میں آتا ہے؟ تھینک یو. جی حضور غلام علی بھائی نے گجرانوالہ سے کال کیا. 20,000 کی رقم کسی کو ادھار دی، وہ قسطوں میں 2,000 دیتے ہیں اور 22,000 واپس دیتے ہیں. اس بارے میں کیا حکم فرمائیں گے؟ خالص سود ہے یہ. یعنی 2,000 دے کر 2,200 روپے واپس لینا، جو اضافی رقم 200 روپے 20,000 دے کر 22,000 لینا، 2,000 روپے لیے گئے تو یہ خالصتاً سود ہے. وہ 2,000 روپے سودی رقم ہے. استغفر اللہ، بالکل نہیں کرنا چاہیے غلام علی بھائی. اور مفتی صاحب نے آج پیسے کمانے کے جائز طریقے بھی تو بیان کیے نا. اگر ہم اس حوالے سے اہل علم سے رجوع کرتے رہیں کہ بھائی 20,000 روپے کا کسی کو قرض چاہیے تو جس طرح بتایا کہ مال بیچا جا سکتا ہے اور بھی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. پیسہ دے کر اس پر زیادہ پیسے لینا اور وہ وقت کے عوض لینا، یعنی آپ کسی کو کچھ عرصے کا قرضہ دیا اور اس پہ آپ زیادہ رقم لے رہے ہیں، جس طرح بتایا کہ خالص سود ہے. توبہ بھی کیجیے اگر ایسی ڈیل کسی نے کی ہے تو. ایک اور اسلام بھائی کی کال تھی کہ قسطوں پر ہم کاروبار کرتے ہیں، ٹریکٹر وغیرہ دیتے ہیں، 6-7 مہینے مقرر کر لیتے ہیں اور اس کے بعد یعنی اس کو ہم دیتے ہیں، تو یہ دینا کیسا شرم؟ دیکھیے ہر قسطوں والا ادھار پر ہی دیتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ مدت جو ہے مقرر ہوتی ہے. اصل بحث یہ نہیں ہے. اصل بحث وہ تمام شرائط ہیں، وہ تمام ضوابط ہیں جن کے تحت ڈیل کی جاتی ہے. تو یہ اپنے کاروبار کو جو ہے وہ ٹیلی کریں. جو ہم نے 2 سلسلے کیے ہیں اسے مزید دیکھنے کے بعد جو خرابیاں ہیں ان سے ہی بچیں. صحیح. اصل میں بعض اوقات وہی ہوتا ہے نا، کچھ ہڈن چھپی ہوئی جو شرائط ہوتی ہے نا وہ بندہ نہ سامنے والے کو بتاتا ہے، پھر بعد میں نکلتی ہے کہ دیکھیں وہ ہم نے یہ بھی کہا تھا تو ہم نے یہ بھی لکھ کر دے دیا تھا. تو جب بھی کوئی چیز خریدیں اس کی پوری شرائط پڑھ لیں بھائی. اور سب سے اچھی بات یہی ہے کہ خاص طور پر جہاں ادھار کے معاملات آ رہے ہیں، قسطوں کے معاملات آ رہے ہیں، وہاں دارالفتہ اہل سنت سے احکام تجارت کی مجلس سے رابطہ کر لیجیے تاکہ آپ چیک کر لیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سمجھ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اور آپ گناہ گار ہو رہے ہیں. اصل میں ہوتا یہ تھا کہ پہلے زمانے میں ادھار کی 2 صورتیں ہوتی تھیں. ایک تو شخصی بنیاد پر ادھار دیا جاتا تھا، یعنی ذاتی جان پہچان پر ادھار مال دے دیا. دوسری صورت یہ ہوتی تھی کہ ادھار کے جو معاملات ہیں وہ گروی پر چلتے تھے. ٹھیک ہے، کہ گروی رکھی ہوئی چیز جو ہے وہ ان کا ایک گارنٹی ہوا کرتی تھی، لوگ اس کی وجہ سے چیز دے دیا کرتے تھے. اب آگے ایک تیسری چیز، ایک پورا سسٹم بنا دیا گیا. اس میں پینلٹی کا سہارا لوگ لے رہے ہیں، اس میں جو ہے وہ بدماشی کا سہارا لوگ لے رہے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پر جان پہچان بھی نہیں ہے، جہاں پر گروی کے معاملات بھی نہیں ہے، بلکہ ایک تیسری دنیا انہوں نے قائم کی ہے. اس میں بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں. صحیح. شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہم سب کو کاروبار کرنا چاہیے. پھر چلتے ہیں مارکیٹ. ویڈیو سوال دیکھتے ہیں کہ وہاں کے تاجر اسلام بھائی ہمارے اسلامی بھائیوں سے قسطوں پر کاروبار کے احکام کے بارے میں کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم، میرا نام عبد القادر ہے اور میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ یہ جو انسٹالمنٹ پہ لوگ چیزیں لیتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی پیمنٹ لیٹ ہو گئی تو لیٹ فیس چارجز 250 روپے آپ کو پے کرنے پڑیں گے اور اس کو ہم فلاحی کام میں
यूटिलाइज करेंगे या इस्तेमाल करेंगे, तो इसकी शरई हैसियत क्या है और इसके लिए क्या हुक्म है? जी मुफ्ती साहब, इंस्टॉलमेंट पे वही बात हो गई, लेट फीस चार्जेस, उस बारे में क्या फरमाते हैं आप? असल में देखिए, पहली बात तो ये है कि उस शख्स पर एक रकम ड्यू कर दी गई है। कोई भी माल का लेन और देन है वो उसका एक सबब है, ठीक है। सबब शरी के जरिए आप कोई चीज ले सकते हैं, कोई चीज दे सकते हैं, ठीक है। अब असबाब शरिया क्या है? मिसाल के तौर पर किसी को तनख्वाह मिलती है तो उसका सबब है उसकी खिदमात, ठीक है। जो वो खिदमात जाकर किसी इदारे में यानी फर्ज तौर पर अंजाम देता है उसकी वजह से मिलती है। इसी तरीके से एक शख्स दूसरे को एक पेमेंट देता है, उसका सबब क्या है कि उसने अपना घर बेचा है, कोई माल बेचा है, उसकी वजह से वो पेमेंट दे रहा है। तो इस तरीके से कोई शख्स गिफ्ट देता है तो क्यों दिया जनाब? तोहफा है। इस्लाम ने एक तरफा ये चीज भी रखी है। तो शरीयत ये कहती है कि कोई भी जब लेन देन के मामला होते हैं उसका एक सबब होता है। ये लेट फीस का सबब क्या है? वो जो असबाब हैं वो शरीयत में मुकर्रर किए, उनका कोई ना कोई नाम है, लेकिन लेट फीस का जो सबब है वो ना तो मतलब कि सर्विस है कि जनाब इन्होंने कोई खिदमत अंजाम दी उसका इन्हें मुआवजा मिला है जी, ना जो है वो कोई खरीदो फरोख्त की डील है। जो डील हुई थी वो तो एक अलग डील थी, उसमें ये रकम तो शामिल नहीं थी, न ये रकम किस चीज का मुआवजा है। इसका जुमला ही बता रहा है, ये लेट होने की फीस है। असल में लेट होने की फीस का दूसरा नाम है माली जुर्माना। जी जी। तो अब ये रीजन, ये सबब बयान करना कि जनाब हम इसे सदका कर देंगे, तो ये ऐसा सदका है जिसकी कोई नजीर शरीयत में नहीं है। सही। ये एक जबरी सदका है। सदका दो ही किस्म का होता है। सही। एक तो बंदा जो है वो नफली तौर पर खर्च करता है, उसमें मुख्तार होता है, चाहे तो खर्च करे चाहे तो ना करे। सदके की दूसरी किस्म ये होती है कि नजर मान ली जाए। बाद लोग ये कहते हैं आप नजर मनवा लेते हैं, एग्रीमेंट साइन करवा लेते हैं, आप नजर मान ले अगर आपने ये काम किया, ऐसा भी कंडीशनल, अच्छा तो यूं हो जाएगा। तो ठीक है, हम मान लेते हैं कि नजर मान ली, लेकिन वो नजर की जो रकम है उसका मुस्तहिक है मुस्तहिक ज़कात। सही। इदारा उसका मुस्तहिक थोड़ी है कि वो इदारे ही में आकर जमा करवाएगा। इदारे ही में आकर जमा करवा नजर की रकम, ये कब लाजिम है? सही सही सही। तो उम्मीद है कि हमारे अब्दुल कादिर भाई आपको भी पता चल गया और बाकी लोगों को भी कि लेट फीस लेना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, माली जुर्माने की शरीयत में इजाजत नहीं है। कॉल की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि कहां से इस्लाम भाई हमसे क्या पूछना चाहते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी शाहिद हुसैन आफिजाबाद, मैंने ये सवाल करना है कि ये जो बैंक से पैसे ले जाते हैं और वो मुनाफा देते हैं, मुनाफा वो कहते हैं कि ये सूद से पाक है, ये प्रॉफिट जायज है, इसमें कोई सूद नहीं है, क्या वो वाकई प्रॉफिट जायज है? यही सवाल करना है मैंने। ये सिलसिला बहुत ही अच्छा सिलसिला है। ये सिलसिला जो दिलों के ऊपर मैल है ना, इसको उतार देता है। कई लोग वजह सूद जो है ना वो खा जाते हैं, प्रॉफिट समझ के दो चार बातें दीन की ऐसी कर देते हैं कि हराम को हलाल करके खा जाते हैं। लेकिन मदनी चैनल देखकर हमारे दिलों की मैल दूर हो रही है और हमको पता चल रहा है हराम क्या है और हलाल क्या है। अल्लाह ताला मदनी चैनल को दिन रात तरक्की अता फरमाए। जी हाजी शाहिद हाफिजाबाद से कॉल किया, मरहबा कहते हैं, आपने हमारी हौसला अफजाई भी की, अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। इसी तरह खुद भी मदनी चैनल देखते रहे। यहाँ मैं उन कारोबारी इस्लाम भाई से गुजारिश करूंगा जो खुद मदनी चैनल देखते हैं और अहकाम तिजारत सिलसिला देखते हैं, माहाना निगरान शुरा बयान फरमाते हैं ताजिर को कैसा होना चाहिए, तो आप दूसरे ताजिरों को भी इस बात पर कायल करें कि वो भी ये सिलसिला देखें। तो इंशाअल्लाह हमारी इस कोशिश से सिलसिला देखकर अगर कोई सूद से बच गया, कोई गुनाह से बच गया, सही तरीके से कारोबार करने वाला बन गया, हमारे लिए भी सवाब जारिया हो जाएगा। हाजी शाहिद साहब का पूछना था कि वो बैंक वाले पैसे देते हैं और कहते हैं कि ये सूद से पाक है, तो ये प्रॉफिट लेना, ये नफा लेना कैसा? देखिए, तो आम जो रिवायती बैंक हैं वो भी यही कहते हैं। मतलब जो बैंक का मुलाजिम है, उसका जो मैनेजर है, वो ऐसे लोग हैं, वो बाकायदा कन्विंस करते हैं लोगों को कोई मसला नहीं, कोई सूद नहीं है, आप रकम जमा करवा रहे हैं, हम जो है इससे काम करेंगे, कारोबार करेंगे, आपको उससे नफा देंगे। तो किसी चीज की हिल्लत और हुर्मत का तयन करना उलमा का काम है, माशाअल्लाह, यही उलमा का काम है। किसी बैंक मैनेजर का काम नहीं है, किसी बैंक मुलाजिम का काम नहीं है, किसी आम आदमी का काम नहीं है। कोई भी सूरत है उलमा पर पेश की जाए,
उलमा उसका फैसला करेंगे कि ये जो सूरत पाई जा रही है सूद है या नहीं है। आम बैंकों का कर्ज जो है बिलाशुबा वो सूद है। ठीक है, कन्वेंशनल बैंकिंग को तो बिल्कुल इजाजत नहीं दी जाएगी, और बाकी अगर कोई ऐसी शर्तें हैं तो वो उलमा के सामने पेश की जाए, फिर उसका उलमा फैसला करेंगे। एक और कॉल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कहां से इस्लाम हमसे क्या पूछना चाहते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं मुजफ्फरगढ़ से बात कर रहा हूँ, मेरा नवाब रशीद है। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो इनामी स्कीम्स वगैरह चल रही हैं मोटरसाइकिल की या इस किस्म की, जो हर महीने 100 मेंबर होते हैं, उसके हर मेंबर 1500 देता है, हर महीने फलान राशि होती है, और एक मेंबर जो है वो उसको मोटरसाइकिल वगैरह दे दी जाती है, और उनसे बकाया किस्तें नहीं ली जाती, और फिर वो किसी मेंबर को चाहिए होती है मोटरसाइकिल चलाने के लिए, तो उसको 8000 या 7000 एडवांस लेकर और उसको वो बाइक दे दी जाती है पहले से, और वो बाकी किस्तें चलाता रहता है, और आखिर में जो है ना जब उसका नंबर निकल आता है तो उसको बकाया किस्तें माफ कर दी जाती है, उसका वो 8000 भी खत्म कर देते हैं। और जो आखिर में 36 महीने होती है, 36 महीने के बाद तमाम मेंबरान को मोटरसाइकिल दे दी जाती है। मोटरसाइकिल की असल कीमत 42,000 रुपए है, और हम उसका यानी कि जो 1500 रुपया महीना लेते हैं वो तकरीबन 54,000 रुपया जाता बन। तो क्या ये शरई लिहाज से ये दुरुस्त है? तीसरा तो इतना अच्छा लगता है कि मैं यकीन करें कि जब भी मैं टीवी चलाता हूँ तो मैं यही चलाता हूँ मदनी चैनल पर। मुसलमानों को तजारत के असल अहकाम यही एक मदनी चैनल ही बता रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं अपने ग्लव्स मेकर हूँ, और कुछ सप्लायर वगैरह जो है ना वो हमें ग्लव्स देते हैं, स्टाइल देते हैं बनाने के लिए जो एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो काफी ज्यादा मकदार में ग्लव्स हमारे पास पड़े हुए हैं। अब मैं खुद जो है ना वो एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ, और मैं अपनी वेबसाइट पे उन ग्लव्स के इमेज जो है वो मैं इमेजेस के लेके लगा सकता हूँ या नहीं, ये मेरा मसला है, बराए करम बयान कर दी। मुजफ्फरगढ़ से इस्लामिया ने कॉल किया। मरहबा, कहते हैं इनामी स्कीम, हुजूर कैसा दिमाग चलता है लोगों का, कितनी इन्होंने शर्तें बताई कि 100 मेंबर होते हैं, एक मेंबर को फारिग भी कर देते हैं, फिर उसके बाद किसी को उसको अगली किस्तें भी नहीं देनी पड़ती, फिर किसी को चलाने के लिए मोटरसाइकिल चाहिए उसको अलग दे देते हैं, मतलब पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। फिर 36 महीने में वो जो 40-42 हजार की स्कूटर है वो जो बेचारे की कुरानदाजी नहीं निकलती उसको 54,000 की जाके पड़ती है। तो बहुत सारी चीजें आप बताएं। ये जो सूरत जान की गई इसका नाम लक्की कमेटी है जी, पहले भी आपने इस पर कलाम, और डीसी और कमेटी के बारे में जब हमने पूरा सिलसिला किया था तो उसमें हमने ये सूरत भी मतलब इस पर गुफ्तगू की थी। तो ये जो लकी कमेटी है ये एक सूदी मामला है। सही, इसके अंदर जो है वो कर्जा देकर नफा उठाने की सूरत पाई जाती है, बहुत सारी उक़ूद फासिदा पाई जाती है, और खरीदो फरोख्त की जो बुनियादी शराइत हैं वो मफकूद हैं। ये जो सूरत है ये नाजायज है। लकी कमेटी जो है इसमें जो खरीदो फरोख्त होती है, जो लोग इसे चलाते हैं उन्हें इससे इज्तनाब करना जरूरी है। इसकी जो कंडीशंस हैं, इसकी शराइत, इसमें बहुत सारी गलतियां हैं जिस तरह आप बता रहे हैं, बहुत सारी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उम्मीद है कि ऐसे लोग जो हमें सुन रहे हैं और कोई कारोबार कर लीजिए, जरूरी तो नहीं कि लकी कमेटी चलाई जाए, और जायज तरीके से कमाइए और इसकी बरकतें हासिल कीजिए। एक इस्लाम भाई ने कॉल किया, दस्ताने वगैरह का काम करते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो चाहते हैं कि जो ग्लव्स वगैरह की वेबसाइट है वहां से इमेजेस उठा के अपने ऑर्डर वगैरह या अपनी वेबसाइट पर लगा लें, क्या फरमाते हैं इस बारे में? ये जो फील्ड है दस्ताने वगैरह की, इसमें मेरा ख्याल होता ही है कि कुछ मोनोग्राम्स होते हैं। जी जी, दस्ताने तो एक तरह के होते हैं। जी जी, तो उनका शेप, डिजाइन और इस तरह की जो चीजें हैं, तो अगर ये जो चीजें हैं कोई कॉपी करता है, वो कॉपीराइट्स के भी मसाइल नहीं है और अपने उसमें इस्तेमाल करता है तो कोई शरीय मतलब खराबी नहीं है। ठीक है, यानी किसी कंपनी जिसकी वेबसाइट से लिया जा रहा है उनको कोई एतराज ना हो, उनकी कानून जो है उसकी खिलाफ वर्जी नहीं होती। दशावकात ये होता है कि इंटरनेट पर करोड़ों इमेजेस मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है ऐसी कोई सूरत नहीं है, एक शख्स उसको आराम से उठाकर कॉपी कर सकता है। मुल्की कानून अगर उसे नहीं रोकता तो शरीय एतबार से कोई खराबी नहीं आएगी। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन ने आज ऑडियो सवालात भी किए, हमारे साथ वीडियो सवालात भी थे, किस्तों पर कारोबार के अहकाम पर आज हमने सिलसिला किया। 3 सिलसिले इस पर हुए। अगले हफ्ते मुफ्ती साहब कोई और मौजूद इंशाअल्लाह कोई और मौजूद लेकर हाजिर होंगे किस्तों पर कारोबार के अहकाम पर। फिर भी हम ये दावा नहीं करते कि हमने इस कारोबार से मुताल्लिक सारे शरई अहकाम बयान कर दी, क्योंकि हर ये समझ लीजिए कि डील, हर शर्त के अलग जवाब है, हर कंडीशन आप सामने जब लाएंगे तो उसके बारे में अलग उसके अहकाम बनेंगे। तो आपसे गुजारिश यही करूंगा, हमने हाईलाइट किया है, हमने आपके सामने उजागर किया है इस बात को कि हमें अपने कारोबार को चेक करवाना चाहिए, और मदनी चैनल आपके लिए सहूलत बार बार देता है। शरई रहनुमाई के टेलीफोन नंबर चलाए जाते हैं, ईमेल एड्रेस चलाए जाते हैं कि आप उन ईमेल पर ईमेल कीजिए, अपना पूरा मसला लिखिए। अगर आप कहेंगे जनाब के हम ऐसे इलाके में हैं या हमारे पास ईमेल सिस्टम नहीं है,
کوئی بات نہیں، آپ کو ہم پوسٹل ایڈریس دیتے ہیں، آپ خط لکھیے ہمیں کہ میرا یہ کاروبار ہے، یہ میں طریقہ ہے، مجھے شرعی رہنمائی دیجیے۔ پاکستان کے کئی شہروں میں الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت قائم ہیں، آپ ہمارے اسلامی بھائیوں سے رابطہ کریں۔ اگر تھوڑا بہت آپ کو 2-4 گھنٹے کا سفر کر کے دارالافتاء پہنچنا پڑتا ہے، پنجاب میں الحمدللہ ہمارا سردار آباد میں دارالافتاء ہے، ہمارا مرکز الاولیاء لاہور میں دارالافتاء ہے، پنڈی کے اندر دارالافتاء ہے، تو بہت سارے ایریا والے تھوڑا سفر کر کے پہنچ سکتے ہیں، تو چلے جائیے۔ دیکھیں کاروبار سیکھنے کے لیے بھی تم کہیں جاتے ہیں، مال خریدنے کے لیے بھی کہیں جاتے ہیں، تو ایک بار جا کر پورا کاروبار اسکین کروا لیجئے، یا ہمیں خط لکھ دیجئے، یا ہمیں ای میل کر دیجئے، انشاءاللہ ہمارے دارالافتاء کی مجلس، احکام تجارت کی مجلس آپ کی رہنمائی کے لیے موجود رہے گی۔ کچھ فرمانا چاہیں گے آپ؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک بات تو بڑی حوصلہ افزا ہے جی کہ عوام الناس کے اندر اتنا شعور ہے الحمدللہ کہ اگر کسی بات پر انہیں کنفیوژن ہوتی ہے تو اس کے بارے میں وہ سوال کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ جیسا کہ پچھلے 3 سلسلوں میں کیا ہمارے ہر سلسلے میں یہ کال آ جاتی ہے جی کہ جناب ادھار میں جو ہے وہ مہنگی اور نقد میں سستی بیچنا کیسا، جی جی ایک کنفیوژن سے لوگ پوچھتے ہیں اس کے بارے میں۔ لیکن قابل افسوس پہلو یہ ہے کہ اس طرح کے کاروبار چلانے والے وہ 1-2 سوال تو کرتے ہیں جی جی لیکن ان کے کاروبار کے اندر جو 1 درجن خالص حرام معاملات پائے جاتے ہیں اس کا انہیں ادراک بھی نہیں ہوتا، احساس ہی نہیں ہوتا، انہیں معلومات ہی نہیں ہوتی کہ یہ خرابیاں ہیں، یہ غلط ہے، شریعت ان سے روکتی ہے۔ تو اصل تو معاملہ یہ ہے کہ ان خرابیوں کو کس طرح سمجھا جائے۔ جی میں آپ کو ایک مشورہ آخر میں دینا چاہوں گا، چاہے قسطوں پر آپ کاروبار نہیں کر رہے، کوئی بھی کاروبار کر رہے ہیں، کسی بھی طریقے کا کاروبار کر رہے ہیں، ایک کاغذ قلم لیجئے، ایک چیز اپنے کاروبار کے متعلق لکھیے کہ آپ کیسے مال لیتے ہیں، کیسے بیچتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں، اور وہ پوری تفصیل دارالافتاء اہل سنت بھیجیے یا خود آ جائیں اور انشاءاللہ رہنمائی لے لیجیے۔ جی خود آ جائیں، اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ سمجھنا سمجھانا ماشاءاللہ خود آ جائیں اور چیک کروا لیں، شرعی اسکیننگ کروا لیں، آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ شرعی احکام کے مطابق ہمیں کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے اور رزق حرام کی نحوست سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔